بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور اسلام کے وقت جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت ہی کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں بھی آپ کا نام ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اس سرچشمہ سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کے ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا دامدار روایتوں پر ہے، مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ بکثرت آپ کی روایات آیت کی تفسیریں منقول ہیں۔ آپ 30 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ و اتحاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم، دقیقہ سنجی، انتقال ذہن کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ کو یہ کمالات خدا داد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہہ تک آپ کی نقطۂ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانے باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کو بچہ دے دیا، اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرعہ نکلا تھا۔ مزید اچھی اور اسلامی معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔